السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جلد له ولا بلد له ولا صفات له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وخطيبنا وطبيبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔
صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، یکتائی، خدائی، ربوبیت، الوہیت، ملوکیت اور شہنشاہت ہر طرح کے پاکیزہ، بلند و بالا، طاہر اور مطہر کلمات اللہ سبحانہ و تعالی جل وعلا کے لیے ہے، جو مالک جہاں، خالق ارض و سما، قابض کل، رازق کل، مالک کل، وحدہ لا شریک، اپنی ذات، صفات، کمالات اور احکامات میں بے نیاز بھی ہے، خود مختار بھی ہے، ہر طرح سے لا شریک بھی ہے اور بے نظیر بھی ہے۔ اس کے بعد لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کون و مکان، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم المرسلین، امام المتقین والزاہدین، امام المشرقین والمغربین، ساری کائنات کے سردار، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، افضل الانبیاء، تاجدار ختم نبوت، شافی روز جزا، ساقی کوثر، اللہ رب العزت کے چنیدہ پسندیدہ انبیاء کرام میں سب سے بلند و بالا مقام رکھنے والے اور سب سے آخر میں تشریف لانے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے کہ جن کا آنا ساری کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت، جن کی تعلیمات سارے زمانوں کے لیے اور سارے جہانوں کے لیے باعث رحمت، جن کے فرمودات، جن کی سنن اور جن کا طریقہ، جن کی عادات اور اطوار، اخلاق و کردار بنی نوع انسانیت کے لیے نمونہ اور آئیڈیل، جن کی شریعت اور جن کی بات صرف قابل عمل ہی قابل عمل ہے اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس کے بعد اللہ کی رحمت کا نزول ہو، اللہ کی طرف سے رضوان کا نزول ہو، آپ کے جانثار، آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام، پھر ان کے شاگرد تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین، فقہائے اسلام، طلباء اعظام، شہدائے اسلام، امراء اسلام، تمام متبعین لوگوں کے لیے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ احباب گرامی قدر، نوجوان دوستو، بھائیو، انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں اور سامعات، میری معززات، مکرمات، ایمانی، روحانی، اسلامی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں
اسلامی نقطہ نظر سے ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے چند ایک رسم و رواج کا جائزہ لیا تھا اور اسلام کو بطور کلچر، بطور ثقافت، بطور سسٹم اور نظام کے لینے کے حوالہ سے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی، اور حسب وعدہ اللہ کی توفیق سے اپنی انہی معروضات اور گزارشات کو اس جمعہ کے اندر مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابتدا اس دعا سے کرتا ہوں کہ اللہ لم یزل لم یزال عز وجل ہم سب کو سننے اور سنانے کے بعد صحیح معنوں میں دین اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ احباب گرامی، اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے۔ یہ مدعا، یہ دعویٰ گزشتہ جمعے میں نے شروع میں بیان کیا۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ اتنا خوبصورت، پاکیزہ اور مکمل ہمیں سسٹم دیتا ہے کہ جس میں ہم اپنی زندگی کا کوئی لمحہ گزارتے ہوئے زندگی کے کسی پوائنٹ پہ کھڑے ہو کر کسی حیثیت سے اگر اپنے لیے رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو اسلام ہمیں صرف گائیڈ نہیں کرتا، صرف رہنمائی نہیں دیتا، بلکہ مکمل رہنمائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ دین آخری ہے، ہم امت آخری ہیں، ہمارے پیغمبر نبیوں میں آخری ہیں، اور قیامت تک کے لیے آنے والے آخری انسان کے لیے کامیابی کا راستہ یہی دین ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ جب ہے ہی یہ راستہ تو اس راستے کو مکمل ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ ادھورا ہوتا تو کوئی اور نبی آ جاتا۔ اب کسی اور نبی نے آنا اس لیے نہیں ہے کیونکہ کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام تر وہ چیزیں جو اللہ کو پسند ہیں وہ بھی بتا دی، اور وہ چیزیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں وہ بھی بتا دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کما حقو وہ ساری چیزیں ہم تک پہنچا دی، اور پہنچانے کے بعد آسمان کی طرف منہ کرتے ہوئے لوگوں سے پہلے پوچھا ہل بلغتکم، کیا میں نے تمہیں ساری چیزیں پہنچا دی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد بلغت، اللہ کے حبیب آپ نے ہر بات سمجھا دی۔ تو پھر آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا تھا اے اللہ تو گواہ ہو جا، جس مقصد کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا میں نے اس اپنے مقصد کو اپنی پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ اس مقصد کو میں نے پا لیا، اور تیری شریعت، تیرا دین، تیری منشا، تیری مرضی کے مطابق ان لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب دین مکمل ہو گیا، اور آسمان سے بھی پھر آیت آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں اب جینے کا طور طریقہ، خوشی اور غمی کے ڈنگ اور رنگ، لینے اور دینے کی چیزیں، محبت اور نفرت کے اصول، تیری تجارت، معیشت، معاشرت، ہر ایک چیز تو نے لینی ہے تو اس دین سے لینی ہے جس دین کو پیغمبر نے بتلایا ہے۔ آسمان والے نے وہ دین دے کر اس کے اوپر اپنی رضامندی کی مہر لگا دی ہے۔ بس اب تیرے لیے کسی اور کا کلچر، کسی اور کی ثقافت، کسی اور کا بولنا، کسی اور کا دیکھنا،
کسی اور کی ڈریسنگ، کسی اور کا تعلیمی سسٹم، کسی اور کا کاروباری سسٹم، کسی اور کی سیاست، کسی اور کی تیرے لیے قطعاً ضروری نہیں ہے۔ اگر عزت، عروج، آرام سب کچھ چاہتے ہو، ایک ہی دین ہے اور وہ دین اسلام ہے، مکمل کامل ایسا ہے، زندگی کے ہر گوشے میں جن جن چیزوں کی مجھے آپ کو ضرورت تھی اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے وہ تمام چیزیں بتلا دی۔ اب ضرورت نہیں ہے، مگر افسوس اتنا پاکیزہ، اتنا صاف ستھرا نتھرا ہوا دین، لیلھا کا نہارھا ترکتکم علی البیضاء، او میری امت کے لوگوں، آپ نے فرمایا روشن دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، آسانی والے دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسلام پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، بڑا پیارا ہے، عزت والا ہے، مان لوگے، عروج عروج عروج، ترقی 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 ملے گی، اسے نہ چھوڑنا، ہر چیز اس کے اندر مکمل ہے، اٹھانا، پڑھنا، عمل کرنا تمہارا کام ہے، ہر چیز ملے گی، سکون، آرام، جو چاہو گے اللہ تمہیں دے دے گا، پڑھو اس کو۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا نہیں نہیں نہیں، دین کا نام تو ہے مسیتڑ بننا، بس نمازیں پڑھ لی ہیں، اور دین میرا مکمل ہے، داڑھی میرے چہرے پہ آئی ہے ماشاءاللہ میں نے رکھ لی ہے، تھوڑی بہت ہی وہ الگ بات ہے، رکھ لی نا جی حضرت، بس میرا دین مکمل ہے۔ آپ دیکھتے نہیں میں روزے بھی رکھ لیتا ہوں، بس بس کہانی ختم۔ دین کو صرف اتنا سا لیا، 1% یا 2% بس، اور دین کی دجیاں اڑا دی، دین کے نام پر بھی، رسم و رواج کے نام پر بھی، برادری اور قبیلے کے بتوں کی پوجا کے نام پر بھی، اپنی دوستیاں، اپنے سٹیٹس اور اپنے کلچر اور غیروں کی ثقافت کے نام پر بھی، اپنی موج اور مستی اور انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ اور اپنی من چاہی اور مزے لینے کے لیے ہم نے دین کو پھیتی پھیتی کیا، ٹکڑا ٹکڑا کیا، اور اس دین کے حصے حصے کر کے تقسیم در تقسیم کر کے لنگڑا، لولا، ضعیف، مردہ سا 1 2 4 باتوں پہ عمل کر کے ثابت یہ کرنا شروع کر دیا ہم تو مسلمان ہیں، ہم ہیں مسلمان، ہم ہیں حق والے، ہم ہیں قرآن والے، ہم ہیں سب سے اونچے نبی والے، ہم ہیں شریعت والے، ہم ہیں قرآن و سنت کو ماننے والے، ہم بڑے توحید پرست ہیں، ہم بڑے عاشق رسول ہیں، ہم بڑے محب رسول ہیں، ہم بڑے نبی سے پیار کرنے والے ہیں، جنت ہمارے لیے، نبی کی شفاعت ہمارے لیے، اللہ غفور الرحیم ہمارے لیے، جنت کے دروازے کھلیں گے ہمارے لیے، حوض کوثر کے جام ہمارے لیے۔ کیوں؟ ہم نے اتنا سا دین ہی لے لیا، یہ 2 4 باتیں دین کی عمل نہیں کر رہے ہم، باقی ساری چیزیں اپنی مرضی کی، غیروں کی مرضی کی، یہودیوں کی مرضی کی، عیسائیوں کی مرضی کی، سکھوں کی مرضی کی، ہر ایک چیزوں سے باقی چیزیں ہر کسی قوم سے، اقوام سے، دشمنوں سے لے لی، اور دین اتنا سا ڈبی میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، جب اس کی ضرورت پڑتی ہے اس کو نکال کے لگا کے پھر اوپر کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی مثال جو قبل جمعہ میں نے بیان کیا تھا، ایک خوشی کے موقع پہ ہمارے رسم و رواج، خوشی کے موقع پہ، اور وہ شادی کا موقع ہے، شادی کے موقع پہ رسم و رواج، اور فرض نہیں، شاید کوئی فرض سے بڑا لفظ ہوتا نا میں وہ بول لیتا، فرض سے بھی کوئی بڑی بات ہوتی میں وہ بول لیتا، اتنے بڑے رسم و رواج ہیں کہ وہ نہیں ٹوٹ سکتے، رشتے ٹوٹ سکتے ہیں وہ نہیں ٹوٹ سکتے، رب روٹ سکتا ہے وہ نہیں ٹوٹ سکتے، پیغمبر کی شریعت ہاتھ سے جا سکتی ہے وہ نہیں چھوٹ سکتے، دین جائے جہاں جانا ہے، ہم رسم و رواج کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ایسے بت بنا لیے، ایسے بت بنا لیے۔ انہی میں سے چند ایک کی باتیں میں نے پچھلے جمعے کی تھی، ان میں سے ایک بات، حضرت جی رشتہ ڈھونڈ لیجئے، ڈھونڈ لیا، اچھا ہے، نمازی، پرہیزی، نیک، اچھے خاندان، ٹھیک ہے جی سارا کچھ، ایک بیماری یا بہت بڑا بیریل یا بہت بڑی آڑ، برادری نہیں ہے جی، حضرت برادری نہیں ہے۔ میں نے ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، اب دوسرا واقعہ سنیے۔ آپ علیہ السلام تشریف فرمائے، آپ کے پاس ایک غلام ہے، یہ آپ کی پرورش میں ہے، آپ اس کو پال رہی ہیں، یہ بڑا ہو گیا، آیا کہاں سے ہے؟ بکتا بکاتا غلام تھا، حضرت خدیجہ کے پاس آیا، حضرت خدیجہ نے یہ گفٹ کے طور پر جب نبی پاک سے نکاح ہوا آپ کو دے دیا، نام زید بن حارثہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب زید بن حارثہ جوان ہو گئی، ادھر نبی علیہ السلام کی پھوپھی جان بھی آپ کے پاس آ گئی، اللہ کے نبی
آپ کی پھپھی ذات بہن آپ کی کزن جوان ہو گئی ہے، نام زینب ہے. آپ نے فرمایا ہاں اس کا کوئی رشتہ کرنا ہے، ذرا کوئی ڈھونڈ لیجئے گا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں. زید شادی کرنا چاہتے ہو؟ یہ لگ نبی شادی کرنا چاہتا. فرمایا آ جا پھر تیرا زینب کے ساتھ نکاح کر دیتے. بلایا زینب کو. زینب تیرا زید کے ساتھ نکاح کر دے. سیدہ زینب. کہاں زینب اور کہاں یہ بکتا بکاتا غلام. وہ قریشی، وہ ہاشمی، پیغمبر کا خاندان، عرب کی خوبصورت شہزادی، بڑا اونچا نام، بڑا اونچا خاندان، بڑا مقام ہے، نبی پاک سے رشتہ داری ہے، سارا کچھ ہے، حسن جمال بھی ہے. اور ادھر بکتا بکاتا کالے رنگ کا غلام ہے. مال و دولت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، خاندان حسب نسب کا پتہ کوئی نہیں ہے، مکان گھر چھت ہے کوئی نہیں، نبی کے گھر میں پرورش پانے والا ہے. آپ نے فرمایا اس کے ساتھ تیری شادی کر دوں. یہ تھا اسلام، یہ تھا اسلام. زینب کہنے لگی اچھا سوچتی ہوں، دل تو نہیں کرتا ویسے، پتہ نہیں بیچارہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے. ابھی وہ سوچ رہی ہیں. اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا. جبریل جی رب جلیل جائیے میرے پیغمبر کے پاس، انہیں یہ پیغام سنا دیجئے، مومنوں کو بتا دیں وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. جا کے بتاؤ جب اللہ کا نام آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، پیغمبر کی بات آ جائے، شریعت کی بات آ جائے، نبی کا حکم آ جائے، پھر کسی مومن کسی مومنہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ انکار کرے، وہ سوچ و بچار میں پڑ جائے، وہ مشوروں میں پڑ جائے، وہ برادریوں میں پڑ جائے، وہ قوم قبیلے کی باتوں کے پیچھے پڑ جائے. تمہیں اجازت نہیں ہے. جب کلمہ پڑھ لیا ہے پھر بات اللہ کی حرف آخر ہوگی یا اللہ کے پیغمبر کی ہوگی. پھر نہیں سوچنا وہ روٹیں گے کہ نہیں روٹیں گے، وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، پھر بس کام ختم. اچھا اللہ کے نبی میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے نکاح ہو گیا. پتہ ہے وہ زید کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہی زید بن حارثہ ہیں. اس نکاح کی وجہ سے ہی کہہ لیجئے، اور ہے یہ وجہ پورے قرآن میں ابو بکر کا مقام بہت بلند ہے، عمر کا مقام بہت بلند ہے، عثمان کے شان کے کیا کہنے، علی پاک ہے، علی کے نبی کا داماد ہے، شان کے کیا کہنے، حسن و حسین کی عزت رفت مقام کے کیا کہنے، نبی کی لگتے جگر سیدہ فاطمہ کی شان کے کیا کہنے. لیکن اللہ نے کسی بھی صحابی کا نام قرآن میں نام نہیں ذکر کیا. پورے قرآن میں اگر نام آیا ہے تو نبی کے ایک صحابی کا آیا ہے اور اس کا نام زید ہے. اسی زید کا نام اللہ نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا. کیا برادریاں کیا لے کے بیٹھے ہوئے ہم، یہ گوت نہیں ملتی ساڑھے نا جی. لو آئیے اسلام کو اوپر کیجئے، دین کو مقدم کیجئے، شریعت کو مقدم کیجئے، اپنے پیغمبر کو عزت دیجئے، نبی کے حکم کو عزت دیجئے. دیکھنا تمہیں اللہ کیسی عزتیں دیتا ہے. یہ عزت ملی حضرت زید کو. شادی ہو گئی، بات ہو گئی، شادی ہو گئی، وقت گزرا، نہ نباہ ہو سکا، چھوڑ دیا گیا، فارغ کر دیا. یہی زینب ہے، اب ان کو عزت ملنی ہے. زید کا تو نام آ گیا قرآن میں. اب زینب کو کیا ملا؟ جس نے نبی کا حکم مانا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا زید نے زینب کو چھوڑ دیا، زینب اب پریشان ہے، کہاں جاؤں؟ نبی پاک کے کہنے پہ غلام سے شادی کی تھی، یہ ہوا وہ ہوا فلاں ہوا. آپ نے فرمایا زینب آ جاؤ، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ زینب سے میں نے تیرا نکاح کر دیا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے اپنا نکاح زینب سے کیا. کیوں؟ نبی کی بات مانی تھی. نبی کی بات تو مانیے. برادری چلیں جی، برادری والے معاملے بھی حل ہو گئے. اب کرنی ہے جی منگنی. منگنی اسلام میں جائز ہے، یاد رکھیے منگنی اسلام میں جائز ہے. اور منگنی کا مطلب ہے نکاح کا پیغام بھیجنا. ادھر سے نکاح کا پیغام چلا گیا، ہمارا فلاں بیٹا جی وہ ماشاءاللہ جوان ہے، ہم آئے ہیں آپ کی بیٹی کے لیے. یہ کہتے چلے ٹھیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں بیٹے کو. دیکھ لیا انہوں نے کہا جی اوکے ہے، ٹھیک ہے. اب وہ آ گئے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا، یہ بھی کہتے ہیں ہمیں لڑکی پسند ہے، وہ کہتے لڑکا پسند ہے. اس کا نام ہے اسلام میں منگنی بس. اور ہمارے یہاں منگنی العیاذ باللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ.
اور یہاں پہ ایک جائز امر اور بھی ہے، ایک جائز کام اور بھی ہے جو ہمیں ہضم نہیں ہوتا، وہاں پہ ہماری غیرت بڑی اوپر جاتی ہے، اور ابھی منگنی ہونے کی دیر ہے، ساری غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک صحابی آپ علیہ السلام کے پاس آئے، آگر کہنے لگے اللہ کے حبیب وہ جو انصاری صحابی نہیں ہے اس کے گھر میں میری منگنی ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ حل رہی تھا، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی میں نے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا اس کو دیکھ لے، اس کو دیکھ لے، اگر والدین بات پکی کر دیں، لڑکا والدین کی موجودگی میں، لڑکی والوں کی والدین کی موجودگی میں ان کی رضامندی کے ساتھ لڑکی کو دیکھ سکتا ہے تاکہ بعد میں مسائل نہ بنے۔ ادھر ماں کو بٹھا، ادھر باپ کو بٹھا، ادھر بھائی کو بٹھا، کو آ جاؤ جی بیٹھو یہاں پہ، یہ ہے جی ہماری بیٹی جس کے ساتھ تیری منگنی ہوئی ہے، وہ دیکھ لے اس کو، یہ دیکھ لے اس کو۔ نا غیرت، ہماری غیرت بہت ہے جی حضرت، آپ کو نہیں پتا ہماری غیرت بہت ہے، غیر محرم کے سامنے ہم اپنی بیٹی بٹھا دیں، نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا واہ بڑا غیرت مند ہے۔ اچھا منگنی ہو گئی، ابھی غیرت کا جنازہ یہیں پہ نکل گیا، بات پکی ہو گئی، اب یہ دولہے والے بھی آئے ہوئے ہیں، لڑکی والے بھی اور لڑکے والے بھی، آؤ جی ان کی انگوٹھی ڈالنی ہے جی انہوں نے۔ اب غیرت تیری کدھر گئی؟ اب یہ تیرا کیا بن گیا؟ تیرا داماد بن گیا، اب اس کے ساتھ نکاح ہو گیا، ابھی یہ غیر محرم ہے، اب تیری بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے انگلی کے اندر وہ رنگ ڈال رہا ہے، انگوٹھی ڈال رہا ہے، غیرت کو کچھ بھی نہیں ہوتا، غیرت مار گئی، سو گئی غیرت جاگی۔ سامنے کون کھڑی ہیں؟ اس کی کزنیں کھڑی ہیں، اس کے کزن کھڑے ہیں، انہوں نے شوق لباس پہنے، کیا ہوا؟ میرے چاچے کی بیٹی کی منگنی ہے، میرے چاچے کے بیٹے کی منگنی ہے، وہ ساری کی ساری بے پردہ ہو کے اور یہاں ہو کے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ دیندار گھرانے کے اندر نا بڑی عزت کے ساتھ منگنی کا فنکشن ہو رہا ہے، اب کسی کی غیرت نہیں جاگ رہی، اب کسی کی غیرت نہیں جاگ رہی، پہلے وہاں پہ غیرت جاگی ہوئی تھی۔ منگنی ہوئی، پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں آج کل ماشاءاللہ موبائل کا دور ہے، کالیں چل رہی ہیں، میں نے پچھلی مطلب یہ اشارہ کیا تھا، اور اللہ کے بندوں غیر محرم ہے، کیوں سوئے ہوئے ہو؟ کیوں اس گناہ کے اندر اپنی اولادوں کو ملوث کیے ہوئے ہو؟ منگنی کرنے کے بعد باتیں جائز ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ، اسے روزانہ ملنا جائز ہو جاتا ہے، اس کو دیکھنا جائز ہو جاتا ہے، اس کی تصویریں لینا دینا جائز ہو جاتا ہے۔ کہاں ہماری عقل اور کہاں ہماری غیرت اور کہاں ہمارا اسلام؟ یہ گناہ نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ گناہ ہے۔ ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آج ہم اپنے دین کو برباد کیے بیٹھے ہیں، سمجھتے نہیں یہ گناہ ہے۔ اور جب گناہ نہ رہے اور گناہ کی غیرت دل سے ختم ہو جائے کہ گناہ نہیں ہے، اس سے بڑا رب کا عذاب اور کیا ہے؟ مطمئن ہے کوئی بات نہیں، منگیتر نہ گلاں کرن دئیے، اور پھر وہ منگیتر صاحب ساری سالیوں سے بھی بات کرنا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے، وہ آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ دن رکھ دیے گئے، ہو گیا معاملہ طے، فلاں دن جی، اب جس دن شادی ہونی ہے نا، پہلے تو یہ رکھیں جی دن رکھنے ہیں، دن رکھنے، اگلا مہینہ نہ رکھ لیے، نہیں اگلا مہینہ نہیں رکھنا، اگلا مہینہ نہیں رکھنا، کیوں جی؟ اگلا مہینہ تو محرمہ ہے، اگلا مہینہ محرم ہے، لہذا محرم میں شادی نہیں کرتے ہوتے، محرم میں نہیں شادی کرتے ہوتے، چلو ٹھیک ہے محرم میں نہیں کرتے، اگلے مہینے میں رکھ لیتے، نہیں اگلا مہینہ سفر ہے، سفر میں کیا ہے جی؟ سفر میں بھی نہیں رکھتے، سفر میں بھی شادی نہیں کرتے ہوتے، محرم میں کیوں نہیں کرتے؟ کہتے آپ کو نہیں پتا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے نواسے کو کربلا کے اندر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا محرم والے دن، محرم کے مہینے میں، لہذا محرم میں شادی نہیں کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلام، یہ دین، یہ شریعت کس نے کہا؟ کہاں حکم آیا؟ کس نے منع کیا؟ 2 مہینے سارے میرج ہال والے رو رہے ہوتے ہیں، بڑے مندے حالات ہیں، بڑے مندے حالات ہیں، جیسے ہی وہ سفر ختم ہوا آپ دیکھ لیں جا کے 4 فنکشن ایک دن کے اندر، ہر ایک مصروف، کیوں جی؟ شادیوں کا سیزن ہے، شادیوں کا سیزن ہے، شادیوں کا سیزن۔ کیا اسلام میں صرف یہ ایک شہادت ہوئی ہے حضرت حسین ابن علی کی رضی اللہ تعالیٰ؟ کیا میرے علی کو شہید نہیں کیا گیا؟
کیا عمر فاروق شہید نہیں ہوئے؟ کیا عثمان شہید نہیں ہوئے؟ یہ غزوہ احد ہے۔ آپ علیہ السلام چلتے چلتے سارے شہداء کی زیارت کرتے کرتے ایک ایسی لاش کے پاس پہنچتے ہیں جس کے کان بھی کٹے ہوئے، آنکھیں بھی نکلی ہوئی، ناک بھی کٹا ہوا، جسم کا مسلا ہوا، انگ انگ کاٹا ہوا۔ آپ پاس کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کون ہے یہ؟ بتایا جاتا ہے پیغمبر یہ آپ کے چچا ہے، ان کا نام حمزہ ہے۔ آپ علیہ السلام رونے لگے، اپنے چچا کی لاش کے پاس بیٹھ کے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اللہ جنہوں نے حمزہ کا یہ حشر کیا میں ان سے بدلہ لے کے چھوڑوں گا، ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ساتھ ہی فرمایا یہ جو میرا چچا حمزہ ہے سید الشہداء، یہ قیامت کے دن تمام شہیدوں کا سردار ہوگا۔ لیکن پیغمبر نے نہیں فرمایا دن نوٹ کر لو، مہینہ نوٹ کر لو، تاریخ نوٹ کر لو، اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرنی، کیوں؟ میرے چچا کو شہید کیا گیا تھا۔ نہیں کہا۔ آنے والے آئے، پیغمبر کو بتایا ہمارے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کی بہت ضرورت ہے، آپ اپنے صحابہ میں سے کسی کو بھیج دیں۔ آپ نے چن چن کے اپنے تربیت یافتہ ٹریننگ شدہ عالم اور قاری 70 صحابہ اکرام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ لے گئے آپ کو بیر میمونہ کے پاس، وہاں پہ جا کے انہوں نے آپ اور سارے صحابہ کو گھیر لیا، اوپر سے تیروں کی بارش کی۔ نبی کے 70 صحابہ ایک ہی دن کے اندر بے دردی کے ساتھ گھروں سے باہر مسافر ہونے کی حالت کے اندر شہید کر دیے گئے۔ ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئی، پورے مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا۔ پیغمبر کی ایک ایک پہ محنت تھی، چن کے تیار کیے ہوئے 70 صحابہ ایک لمحے میں کاٹ دیے گئے۔ 70 لاشوں کی طرف سے آپ کو پیغام ملا، آپ کے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ آپ روئے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، ہر نماز میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر آپ یوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ ان دشمنوں کو ہلاک کر دے، اللہ ان قوم قبیلے والوں کو برباد کر دے، اللہ ان کی قبروں کو آگ کے ساتھ بھر دے۔ جنہوں نے میرے صحابہ کو مارا ہے، جنہوں نے میرے شاگردوں کو مارا ہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، آپ علیہ السلام نے پورے 30 دن، ایک مہینہ پورا ہر نماز میں ان ظالموں کے لیے بد دعا کی ہے۔ لیکن پیغمبر نے نہیں فرمایا دن یاد کر لو، مہینہ یاد کر لو، یہ تاریخ نوٹ کر لو، اس دن شادی نہ کرنا، کیوں؟ میرے 70 صحابہ کو مارا گیا ہے۔ پیغمبر نے تو نہیں کہا۔ اور یہاں پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا ایمان ہے حسین، ہمارا مان ہے حسین، ہمارے اسلام کی بنیاد ہے حسین، مگر میرے بھائیو حضرت حسین کی شہادت پہ شادیاں روکنا یہ جہالت بھی ہے اور رافضیت بھی ہے، قطعاً اسلام نہیں ہے، قطعاً اسلام نہیں ہے۔ ہاں جی نہیں مرمت شادی نہیں کری تھی۔ اور ایک اور بڑی بیماری پتہ کیا، اگر شادی ہو جائے کسی کی محرم سے پہلے، تو جو پہلا محرم ہوتا ہے نا، جاؤ لڑکی والے کو لے آؤ، لڑکی کو لے آؤ، لڑکی والے جاتے ہیں یا فون کر کے کہتے ہیں اور پتر ہو نا کڑی نو بھیج دے کہ محرم آ رہا۔ 10 دن یہ میاں بیوی آپس میں جدا کر دیے گئے۔ کیوں جی؟ کس نے کہا؟ یہ کیا دین ہے؟ بس وہ جی لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی مہینے کی کسی مہینے کے اندر شادی کرنا منع نہیں ہے۔ اپنی طرف سے بنائی گئی یہ ساری رسومات، اپنی طرف سے بنائے گئے سارے منحوسات، اپنی طرف سے بنائے گئے سارے بیریل، اسلام نے ان سب کا کلا کما کیا ہے۔ ان کو پیغمبر علیہ السلام نے اپنے پاؤں نیچے روندا ہے، اور ہم آج اس کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم بھی رسم و رواج میں بہ پڑے ہیں۔ شادی کیجئے مگر شادی کیجئے۔ آج یہی نہیں پورے ہوتے، نہ سومن تیل ہو، نہ گنگا ناچے، ابھی یہ نہیں، ابھی وہ نہیں، ابھی فلاں نہیں، ابھی ٹمکا نہیں، ابھی سب بیماریاں، سب رسم و رواج۔ کہاں یاد آئے شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس آئے، خاموشی سے بیٹھ گئے۔ آپ نے دیکھا علی کوئی بات ہے؟ علی چپ۔ علی کوئی بات ہے؟ علی چپ۔ علی کوئی بات ہے؟ جب تیسری مرتبہ پوچھا نا تو علی نے سر ہلا دیا، کہا اللہ کے بھی ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ علی پھر خاموش۔ آپ نے خود کہا علی لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو۔
فاطمہ کے رشتے کے لیے. کہنے لگے جی اللہ کے نبی مجھے پتہ چلا ہے فاطمہ کے رشتے آ رہے ہیں تو میں آ گیا ہوں, شاید آپ کا ارادہ ہو تو علی حاضر ہے. علی حاضر ہے. آپ نے فرمایا کوئی مال مول ہے؟ نبی باجی کچھ بھی نہیں. کچھ؟ فرمایا کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا وہ زرہ جو میں تجھے دی تھی وہ زرہ کہاں ہے؟ ہاں وہ تو ہے. فرمایا جا کے اس کو بیچ دے. حضرت علی نے جا کے بیچی, 4 درہم کی بکی. وہ 4 درہم کی بک گئی. علی آئے, یہ اللہ کے نبی یہ 4 درہم ہیں. فرمایا یہ 2 حق مہر کے ہیں, 2 تیرا خرچہ ہے. آپ علیہ السلام نے خطبہ نکاح پڑھایا. فرمایا علی جاؤ, شام کا وقت ہوا. آپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا, علی کے دروازے پہ چلے گئے. دروازے پہ دستک دی, علی تیری بیوی کو اپنی بیٹی کو تیرے گھر میں چھوڑنے کے لیے آیا ہوں. یہ کس کی شادی ہے؟ جنت کی نوجوان خواتین کی سردار کی شادی. کس کی شادی ہے؟ ساری کائنات میں عظیم پیغمبر کی لخت جگر کی شادی. یہ کس کی شادی ہے؟ حسن و حسین کی ماں کی شادی. انہیں کوئی رسم یاد نہیں, کوئی رواج یاد نہیں. آج 35 ڈیمانڈیں ہیں, 40 قسم کی خواہشات ہیں. جب تک یہ نہ پورا ہو, جب تک وہ نہ پورا ہو, جب تک وہ نہ آ جائے, جب تک میں نہ چلی جاؤں, جب تک یہ نہ ملا وہ نہ ملا, ہم شادی نہیں کریں گے. ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے معاشرے کو جن کے پیغمبر نے شادی کو اتنا سادہ کیا ہے, آج انہوں نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے. آپ نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی. دن متعین ہو رہا, مرموں میں نہیں کرنی, کب کریں؟ سفر میں کر لیں. سفر میں بھی نہیں کرنی. کیوں؟ سفر منحوس ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بتا تو صحیح, اور کافری کیا ہے؟ یہ کافری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا سفر ولا حامت. لوگوں سفر بالکل منحوس نہیں ہے, کوئی سفر کے اندر نحوست نہیں ہے. سفر اللہ کا مہینہ ہے, محرم اللہ کا مہینہ ہے. یہ رب کے بنائے ہوئے دن, رب کے بنائے ہوئے مہینے ہیں. جو ان مہینوں کی توہین کرتا ہے اس انداز میں حدیث قدسی ہے. اللہ نے فرمایا قال اللہ عز و جل, پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے کہا ہے کیا ہو گیا ہے, یؤذین ابن آدم, ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے. یسب الدہر, یہ زمانے کو گالی دیتا ہے. اللہ کو تکلیف ہوتی ہے. انا الدہر اقلبها کیف اشاء. اللہ فرماتے ہیں یہ تو میں ہوں زمانہ, زمانے کو میں بدلتا ہوں. کبھی محرم آیا اللہ لے کر آئے, سفر آیا اللہ لے کر آئے, ذی الحجہ آیا اللہ لے کر آئے, رمضان آیا اللہ لے کر آئے. یہ مہینے تو رب لے کر آیا. اگر تو کہتا ہے یہ منحوس ہے, گویا تو نے رب کو توہین, رب کی توہین کی ہے. اللہ کو کہا کہ یہ منحوس کیوں بنایا ہوا ہے تو نے؟ میں جیسے چاہوں اللہ کہتے بدل دیتا ہوں, میں بدلتا ہوں اس کو. اقلبها, کوئی سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. دن طے ہو گیا, تاریخ طے ہو گئی. اب جس دن برات نے جانا ہے اس دن سے 1 دن پہلے رات کے وقت اسے ہمارے دیہاتوں کے اندر عام طور پہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میل. آج رات کو میل ہے, میل کا دن ہے. اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جو مہندی دی رات ہے, مہندی. اور کارڈ پہ چھپتا ہے رسم حنا, رسم حنا. رسم حنا کتنے بجے؟ 12 بجے, 1:30 بجے, 1 بجے, جو بھی ٹائمنگ ہے وہ رکھی ہوئی ہے. رسم حنا ہو رہی ہے. کیا ہے رسم حنا؟ کیا ہے رسم حنا؟ انا للہ و راجعون. ایک پوری بے غیرتی اور بے حیائی اور ایمان کے جنازے کا نام ہے رسم حنا. یہ لے کے آ رہی ہیں کون؟ باپے, مائیاں, خواتین, بزرگ نہیں, نوجوان لڑکے ایک خاص قسم کا لباس پہن کر, خاص قسم کے پٹکے اور کپڑے گلوں میں ڈال کر, ساتھ میں ڈھولک کی تھاپ, اور یہ چلتے ہوئے گماشتے ہلڑ بازی کرتے ہوئے مہندی اٹھائے ہوئے لے کر آ رہے ہیں. اور ادھر سے استقبال کون کر رہی ہیں؟ ان کی پھوپھیاں, ان کی تائیاں, ان کی نانیاں نہیں. کون کر رہی ہیں؟ یہ دوسرے خاندان کی نوجوان لڑکیاں, سروں سے کپڑے اترے ہوئے, شوق اور ٹائٹ لباس پہن کر, ہاف بازو پہن کر, ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں لیے یہ استقبال کے لیے کھڑی ہیں. وہ ناچتے ہوئے آ رہی ہیں, یہ ادھر دیکھتی ہیں, وہ ادھر دیکھتے ہیں, باتیں ہوتی ہیں. کہاں گئی تیری غیرت؟ کہاں گیا تیرا اسلام؟ کہاں گئی تیری نماز؟
کہاں گیا تیرا کلمہ؟ کہاں گئی تیری عشق رسولی؟ سب ختم، کچھ نہیں چاہیے، کڑی دی کڑی بغیرت بن جاؤ، کچھ نہیں ہوتا حضرت اس کے ساتھ۔ اور یہ بابا جی ایسی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے بلانے نہیں آگا، کڈو انہوں نے باہر، ان کو نہیں شادی میں برات میں بلانا۔ کیوں حضرت صاحب نے بلانا؟ کیوں؟ وہ منع کر دینے سانو بغیر تھی، ان کو نہ بلاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ مسند احمد کی حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا دو گروہ میری امت کے ایسے ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہوا نہیں ہے، لیکن سن لو میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہوا نہیں ہے، قیامت والے دن وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، اللہ ان کے اجسام کے ساتھ، ان کے جسموں کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ ان میں سے ایک گروہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نساء، ایسی عورتیں، کاسیات آریات، آپ نے فرمایا ایسی عورتیں، نساء کاسیات آریات، ایسی عورتیں ہوں گی جو میری امت میں سے ہوں گی، آئیں گی قیامت والے دن، ان کے کرتوت یہ ہوں گے کپڑے پہننے کے باوجود بھی وہ ننگیاں ہوں گی، ننگی ہیں۔ مائلات، مائل کرنے والی، شو کپڑے پہن کے میک اپ کر کے مائل کرنے والی، ممیلات، مائل ہونے والی، ایسی عورتوں کے لیے آپ نے کیا فرمایا؟ لا یجدنا ریح الجنتا، فرمایا یہ وہ بدبخت عورتیں ہیں جنہیں قیامت کے دن جنت کا داخلہ تو ملنا دور کی بات ہے، جنت کی وہ خوشبو جو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے، انہیں اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی ان کو۔ میری بیٹی بیمار ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، میری امی بیمار ہے، میری بہن بیمار ہے، ساری رات نیند نہیں آتی، میری بہن کو یہ مسئلہ ہے، میری وائف کو یہ مسئلہ ہے، میں اسے ہاسپٹل لے کے گیا تھا، اپنے پیسے کو پانی کی طرح بہا دیتے ہیں اپنی بیٹیوں پر، اپنی ماؤں پر، اپنی بیوی پر، کس لیے؟ یہ تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، کاش تجھے پتا ہوتا، آج پیسہ لگا کے جو تو نے مورتی بنا کے غیر محرموں کے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے، یہ جہنم میں خود بھی جائے گی اور تجھے بھی گھسیٹ کے لے کے جائے گی۔ شادی کے موقع پہ پردے کی آتے یاد نہیں آتی، کوئی دین شریعت یاد نہیں آتا، کوئی اللہ یاد نہیں ہوتا، سب کچھ جائز ہے جی، سب کچھ جائز ہے، کیوں جی شادی ہیں جی، یہ مہندی رسمیں ہی نہ ہو رہی ہے جی، رسمیں ہی نہ ہو رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اگلا مسئلہ آ گیا اور یہ آخری ہے، باقی جو رہا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ مہندی والی رات گزر گئی، اگلی رات، اگلا دن آ گیا، آج کیا ہے جی؟ آج برات ہے۔ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو میری باتوں کا غصہ لگے تو میں اپنی ذات کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، آپ سے اپنی ذات کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میرے الفاظ سخت ہیں تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن یہ دین اور شریعت ہے جس کا بتانا میرے لیے ضروری اور میرا فرض ہے، میں اسے بتاؤں گا اور بیان کروں گا، چاہے کسی کو اچھی لگے چاہے کسی کو بری لگے۔ برات کیا جی؟ فوج ظفر موج، 100 گاڑیاں، اتنے بندے، 500 بندے، کدھر جا رہے ہیں جی؟ برات پہ قبضہ کران چلیں جی اسی۔ افسوس کی بات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں کی، اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی، یہ میں نے ابھی آپ کو ایک واقعہ بتایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، کوئی براتی نہیں، کوئی براتی نہیں، یہ قرآن میرے سامنے ہے، میں باوضو منبر پہ کھڑا ہوں، کوئی بندہ ثابت کر دے کہ کسی صحابی، ایک صحابی کی برات گئی اور فلاں صحابی گیا، جائیے اپنے مولویوں سے پوچھئے، یہ مولوی اور غیر مولوی اس جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں، نہ بیان کرتے ہیں، نہ کہتے ہیں، نہ منع کرتے ہیں، اور خود بھی لے کے چلتے ہیں، بڑی بڑی براتیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کر سکتے تھے یہ سارا کام؟ کر سکتے تھے، اور پھر اس برات کی وجہ سے آپ پیغام بھیجیں جی فلاں دن ولیمہ ہے، لے برات تے بلائیں تے ولیمے تے نہیں اسی آنا ہون، پھر لڑائی ہو گئی، رشتہ داریاں ختم، سلام، او یار وہ ویاہ ہویا انہوں نے برات نہیں بلایا، ہاں بڑا کفر ہو گیا تیرے واسطے، بڑا کفر ہو گیا، فلاں نے مجھے برات پہ نہیں بلایا، فیر مار دو اس کو، برات پہ نہیں اس نے بلایا تیرے لیے،
जहालत, रस्म और रवाज, सारी की सारी वो बीमारियां जो मेरे मुआशरे को खोखला कर चुकी हैं। बारात जा रही है, आप अलैहिस्सलाम के सहाबा की शादियां, क्या कमाल है। एक औरत आई आकर आपको कहती है, अल्लाह के हबीब मैं शादी करना चाहती हूँ। आपने खामोशी इख्तियार की। दूसरी मरतबा फिर कहा शादी करना चाहती, आप फिर चुप रहे। तीसरी मरतबा फिर कहा शादी करना चाहती हूँ। आपने फरमाया अच्छा। साथ बैठा हुआ एक साहबी, उसे पूछा हाँ भाई शादी का इरादा है? कहने लगा जी इरादा तो है। फरमाया कोई पैसा तेला भी है? कहता जी ओ कोई नहीं है। आपने फरमाया जा घर में दे के लेके आ, कोई ना कोई चीज तो मिल जाएगी। ये गया घर में, तलाश किया, टटोला, पूछा घर में कोई चीज हो तो जाए। पर मैं कुर्बान जाऊं नबी के सहाबी की इस मोहब्बत पर भी। पता था घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन नबी के हुक्म पे फिर घर को चला गया। घर को जा रहा है, पता कुछ नहीं है। घर में देखा, सारा टटोल के वापस आया, कहने लगा अल्लाह के हबीब कुछ नहीं है। आपने कहा जा दोबारा जाके देख, एक अंगूठी ले आ, चाहे लोहे की मिल जाए, एक अंगूठी लोहे की वो ही ले आ। ये गया, फिर जाके देखा, फिर आया, कहने लगा अल्लाह के हबीब इतने मंदे हालात हैं कि मेरे पास एक लोहे की अंगूठी भी नहीं है। इन हालात में शादी हो जाती है जी? क्यों जी? इन हालात में कि बंदे के पास एक खोटी कोड़ी भी ना हो, शादी हो जाती है मेरे माशरे की? इतना बड़ा ये कुफर है। अगर आपने ऐसे बंदे को अपनी बेटी दे दी ना, तू ते मर गया, रोड़ गया, टुट गया, तुझे ना कोई बुलाएगा ना कोई देखेगा, भैना नाराज, भरा नाराज, पुप्पियां नाराज। क्यों? देखा ही नहीं कुछ, शादी कर देती हो पल्ले की है। आपने फरमाया अच्छा कुछ नहीं है। उसे कहा इसके पास कुछ नहीं है, क्या तेरे पास कुरान है? हल मा का कुरान या हल इंदकल कुरान, क्या कुछ कुरान याद है? नबी का सहाबी गरीब जरूर था लेकिन कुरान आता था। आज सब कुछ है मगर कुरान नहीं है, शरीयत इस्लाम नहीं है। कहने लगे अल्लाह के हबीब पल्ले माल नहीं है, खुदा की कसम कुरान सीने में महफूज है। मुझे ये सूरत भी आती है, ये भी आती है, ये भी आती है, ये भी आती है। आपने फरमाया आ जा तेरा मैं निकाह पढ़ाता हूँ। वहीं पे बैठे हुए आपने निकाह पढ़ाया। कहा ये जो तुझे सूरतें याद हैं, ये सूरतें इसको याद करवाना, यही तेरा हक महर है। हाथ में हाथ दिया और चल दिए। कहाँ बारात, कहाँ बारात, कहाँ ये लक्षण, कहाँ ये रस्म रिवाज जिसने आज बेड़ा गर्क किया मेरे मुआशरे का। महंगाई सर पे चढ़ी हुई है लेकिन शादियों पे कोई महंगाई नजर नहीं आती। मुझे कोई गरीब दिखाए ऐसा जिसने अभी शादी की हो, उसने कहा मैं नहीं बारात उठानी, या किसी ने कहा हम बारात लेके नहीं आ सकते। रो रही है महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। रस्म और रिवाज के इस गंदे खाले से बाहर निकले, इस गंदी बदबूदार नदी से बाहर निकले, इस्लाम के खुशबूदार चमनस्तान में आइए, प्यारे से इस्लाम के बाग में आइए। यहाँ मोहब्बत के फूल खिलते हैं, यहाँ रहमत की कलियां होती हैं, यहाँ पे अल्लाह की तरफ से बरकत का नुज़ूल होता है। कब होता है? जब हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं, जब शादियां, हमारी खुशियां, हमारी गमियां, हमारा हर पल लेन देन के मामला सारे के सारे इस्लाम के मुताबिक हो जाएं। अल्लाह की इज्जत की कसम महंगाई खत्म हो जाएगी, परेशानियां खत्म हो जाएंगी, गुनाह खत्म हो जाएगा, जिना खत्म हो जाएगा। जब तक रस्म और रिवाज का बुत पूजा जाता है, जब तक रस्म और रिवाज को पूरा किया जाता है, ये जिल्लत, ये रसवाइयां, ये लड़ाइयां कभी हमारे मुआशरे से खत्म नहीं हो सकती। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। अल्लाह ताला मुझे आपको समझने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ये जितने आए हैं, मेरी माएँ बहनें नीचे आई हैं, अल्लाह हमारे सीने को इस्लाम के लिए खोल दे। अल्लाह में रस्म और रिवाज से महफूज फरमा ले। अल्लाह जो तुझे पसंद है हमें वैसा बनने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।